بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک کانسیپٹ جو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ ہے اسٹیٹ آف نیچر۔ اسٹیٹ آف نیچر جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے کے لیے۔ تو چونکہ یہ پولیٹیکل سائنس کی فاؤنڈیشن ہے، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اسٹیٹ آف نیچر ہے کیا۔ اگر ہم اس کو مقابلے کے امتحان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر کہ اسٹیٹ آف نیچر کیا ہوتی ہے، اور اسٹیٹ آف نیچر کے اوپر مختلف جو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ آف نیچر ہوتی کیا ہے، اسٹیٹ آف نیچر کے اوپر تھامس ہابس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، جان لاک کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور روسو کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اسٹیٹ آف نیچر کیا ہے۔ اگر ہم دیسی انداز میں بات کریں تو اسٹیٹ آف نیچر کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیٹ، وہ کنڈیشن جس وقت باقاعدہ کوئی معاشرہ وجود نہیں رکھتا تھا، کوئی ریاست باقاعدہ وجود نہیں رکھتی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ آف نیچر ایک ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر آپ نے بٹھا لینی ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر کیا ہے، ایک ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن ہے، مفروضے کے اوپر جو ہے یہ بیس کرتی ہے۔ اسٹیٹ آف نیچر مینس دیر از نو لا، there is no appropriate political system, there is no government, there is no ruling authority at all, there is no society and there is no state. It is meant کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اس صورتحال کے اندر جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو انسان جس طرح سے رہتا تھا اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر۔ اسٹیٹ آف نیچر کے اوپر جو پوائنٹ آف ویو کی اگر ہم بات کریں تو ہم اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ آف ویو ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تھامس ہابس اس پہ کیا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، جان لاک کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اور روسو کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ تھامس ہابس اور جان لاک کا پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ کافی حد تک ملتا جلتا ہے، لیکن روسو کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آبویسلی ہابس اور لاک میں بھی ڈفرینس ہے، لیکن روسو کا پوائنٹ آف ویو ان سے بالکل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اب تھامس ہابس کون تھے؟ تھامس ہابس کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں۔ تھامس ہابس 17 سینچری کے ایک انگلش فلاسفر تھے، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پولیٹیکل فلاسفی کے اندر۔ انہوں نے 1651 کے اندر ایک کتاب لکھی لیویتھن کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر کو ڈسکس کیا۔ اس کے اوپر انہوں نے اسٹیٹ آف نیچر کو کے ہائپوتھیسس کو جو ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی آبزرویشن اور اپنی اسٹڈی اور اپنے انالیسس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ بتایا کہ اسٹیٹ آف نیچر دراصل کیا ہے۔ تو تھامس ہابس یہ کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر کے اوپر، تھامس ہابس کا یہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ آف نیچر مینس کہ کوئی لا موجود نہیں ہے، کوئی ریاست کا وجود نہیں ہے، کوئی معاشرے کا وجود نہیں ہے، ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ جو انسان رہتے تھے وہ اس طرح سے رہتے تھے کہ وہاں پہ پرپیچول کانفلکٹس، کاؤس ہر وقت موجود رہتے تھے، ہر وقت لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، مستقل کانفلکٹس تھے، اور سروائیول کے لیے وہ لڑتے رہتے تھے۔ دے ور ویری سیلفش اور دے ور بروٹش۔ یہ پوائنٹ آف ویو ہے اسٹیٹ آف نیچر کے اوپر تھامس ہابس کا، یعنی اس ٹائم کا انسان جو ہے وہ میزریبل کنڈیشن کے اندر رہتا تھا اور سروائیول کے لیے لڑتا رہتا تھا، اور بہت سیلفش تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم کی سوسائٹی واز ویری پور، واز نیسٹی، واز ٹیریبل، واز بروٹش اینڈ مچ مور۔ یہ کہتا ہے تھامس ہابس۔ اگر ہم بات کریں اسی کے اوپر جو ہے وہ جان لاک کی، کہ جان لاک اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، تو جان لاک جو ہے ان کا تعلق بھی، جان لاک کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جان لاک جو ہے ان کا تعلق بھی انگلینڈ، برٹش سے تھا،
اور یہ بھی 17 سینچری کے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فلاسفر ہیں. ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کو کہ ہم یہ کہیں گے کہ جی 2 ٹریٹیز آف دا گورنمنٹ. یہ کتاب 1689 کے اندر جو ہے وہ آئی، اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 2 ٹریٹیز آف دا گورنمنٹ دیٹ واز پبلشڈ ان 1689. اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جان لاک نے اسٹیٹ آف نیچر کو کس طرح سے ایکسپریس کیا. جان لاک یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر جو تھی نا، اس کے اندر سم ہاؤ ایکوالٹی تھی، سم ہاؤ پیس بھی تھا، لوگوں کو سم ہاؤ فریڈم بھی تھا، لیکن لوگ آپس میں لڑتے تھے، کیونکہ جہاں پہ بھی 2 یا 2 سے زیادہ لوگ رہنا شروع کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں تضادات ہونے کی پرابیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جان لاک یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ایکسٹریم سٹانس جو ہے وہ تھامس ہابس نے لیا تھا، جان لاک کا سٹانس یہاں پہ اس سے تھوڑا سا لائٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو فریڈم بھی تھا، اور ایکوالٹی بھی سم ہاؤ ایکسسٹ کرتی تھی، اور لیکن لوگ بہتر زندگی گزار رہے تھے، دیٹ وازنٹ سو میزریبل. لیکن چونکہ کنفلکٹس اور تضادات اور جو کاؤس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس ٹائم پہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھیں. یہ پوائنٹ آف ویو ہوا جی ہابس کا اور لاک کا. اب اس میں صرف ڈفرنس اس چیز کا آ رہا ہے کہ ہابس نے ایکسٹریم سائڈ لی کہ میزریبل کنڈیشن تھی. اس نے کہا کہ نہیں، اتنی میزریبل نہیں تھی، ایکوالٹی بھی تھی، لوگوں کو فریڈم بھی تھا، لیکن کنفلکٹس جو ہے وہ ایکسسٹ کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد آیا جی روسو صاحب. روسو جو ہے یہ ایک فرینچ فلاسفرس تھے. روسو کی ایک بڑی مشہور جو ایسیز تھے جس کو کہتے ہیں کہ ڈسکورس آن دی اوریجن آف ان ایکوالٹی، دیٹ واز پبلشڈ ان 1755 1755 کے اندر وہ چھپے. اس کے اندر روسو نے اسٹیٹ آف نیچر کو ڈفرینٹلی جو ہے وہ الیبوریٹ کیا. روسو کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر جب لوگ رہتے تھے تو دے ور ویری انوسینٹ اینڈ سمپل، دے ور ویری انوسینٹ اینڈ سمپل، اور ان کے بیچ میں تضادات نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے. ڈیفینیٹلی سم ہاؤ کچھ نہ کچھ پایا جاتا تھا، لیکن دے ور ویری انوسینٹ اور ویری ڈیسنٹ. اور وہ جو آپ اس چیز کو روسو یوں بیان کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر سے زبانوں کی ابتدا ہوئی، اسٹیٹ آف نیچر کے اندر سے ایتھکس کی ابتدا ہوئی، اسٹیٹ آف نیچر سے ہی لاز جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوئے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر جو ہے وہ مزریز ہی بزریز تھی؟ اسٹیٹ آف نیچر جب تھی تو اس ٹائم پہ لوگ بڑے سمپل تھے، ان کا لائف سٹائل بڑا سمپل تھا، ٹھیک ہے. وہ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ اور اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ پھرتے رہتے تھے، آپس میں لڑتے ہوں گے، آبویس سی بات ہے، لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ جس طرح سے کہ تھامس ہابس اور جان لاک انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سوسائٹی واز لینئر سوسائٹی، اینڈ وہ اس ٹائم کے لوگ، سوسائٹی تو میں اس کو نہیں کہوں گا، اس ٹائم پہ جو لوگ رہتے تھے وہ بڑی سمپل جو ہے وہ لائف گزارتے تھے. ایکوالٹی تھی، فریڈم تھا، لبرٹی تھی بہت ساری چیزوں کے اندر، اور وہیں سے لاس، وہیں سے نارمس، وہیں سے ویلیوز، کسٹمس جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایکسٹریکٹ ہوئے، تو پھر سوشل کانٹریکٹ ہوا. اب یہ 3 مختلف پولیٹیکل فلاسفرس کی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی، جس میں تھامس ہابس اور جان لاک کے مطابق اس وقت کا انسان بہت زیادہ سیلفش اور بہت گریڈی تھا، لڑتا رہتا تھا، جبکہ روسو کے مطابق اس وقت کا انسان بڑا سمپل اور بڑا انوسنٹ تھا. یہ 3 مختلف پوائنٹ آف ویوز جو ہے وہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو اور ہے، وہ انارکسٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ انارکسٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب گورنمنٹس آئیں، معاشرے آئے، ریاستیں آئیں، قوانین آئے، تو انہوں نے لوگوں کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا. اس سے پہلے ایکسپلائٹیشن، ڈیٹیریوریشن اور ڈسٹرکشن جو ہے وہ نہیں تھی اسٹیٹ آف نیچر کے اندر. تو اوور آل اسٹیٹ آف نیچر کی ان ہائپوتھیٹیکل کنڈیشنز کے بعد سوشل کانٹریکٹ کا کانسیپٹ آیا کہ جب قوانین بنائے گئے، معاشرے وجود میں آئے، اور لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان قوانین کو اوبے کریں گے، ان کسٹمز کو اوبے کریں گے، تو ریاست آپ کو پروٹیکشن دے گی. اس صورت میں سوشل کانٹریکٹ کا کانسیپٹ وجود میں آیا. اگلے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ پہ ان ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ انہی پولیٹیکل فلاسفرز کا سوشل کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تھینک یو سو ویری مچ.